एक साहब हैं वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है जो नई जनरेशन को दिया है कि ये जितने जो पहले हमसे गुजरे हैं उनको बाबे कहते हैं वो। ये बाबे जो हैं इनको इन्होंने सारा दीन को खराब किया है। और जो 1400 साल की हमारी जो तारीख है उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े नाम आए हैं तो उन तक जाने की जरूरत नहीं है। उनका इल्म या उन्होंने जो भी तहकीक की उनकी हद तक होगी, लेकिन हमें तो डायरेक्ट जो है वो कुरान और हदीस, ये दो अल्फाज जो हैं वो आज की जनरेशन जो है हर कोई यही इस्तेमाल करती है। दुनिया में जो भी शख्स बेअदबी के मैदान में उतरता है ना, बुनियादी तौर पर वो अल्लाह के फजल से महरूम होता है। खुदा ने किसी को अपनी रहमत और फजल से महरूम कर दिया हो तब इसमें क्या किया जा सकता, सीधी सी बात। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रात हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को प्यार किया, बोसा दिया, तो एक आदमी देख के उसके लिए ये नई चीज़ थी। उससे कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं चूमता, प्यार नहीं करता, इसे आप कर रहे हैं, आपके तो 2 हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी तबीयत से अगर मोहब्बत छीन ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हमें नहीं मालूम कौन बाबे कहता है और कौन क्या कहता है, और ना कभी सुना है। अगर आप ने सुना है, आपने लोगों को आप सका हैं जिससे आपकी नकल सही होगी, तो जो लोग अदब से महरूम हो जाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता आया है, और ऐसे लोग हमेशा मिटते भी चले आए हैं। हमने अब तो वक्त ऐसा आ गया, एक वक्त था जब सिर्फ रिकॉर्डिंग चला करती थी, तो हमने किसी से कहा, हमारे शहर में उनका कन्वेंशन था, तो बहुत तकरीरें, तो एक से मिलने गए तो उससे हमने अर्ज़ किया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अगर काफिर थे तो हदीस का ये सारा ज़ख़ीरा ये काफिरों की रिवायात बन जाएंगी। उसने कहा ख़ुद से काफिर हुए थे, हमने थोड़ा ही किया था। तो ये चलता चला आया है पहले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमा दिया था ना कि इस उम्मत के आखिरी लोग जो हैं ये पहलों को गालियाँ देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे बरा रज़ी अल्लाह अन्हु, गालिबन अबू दाऊद की रिवायत में आता है। तो वो बनु उमैया के दरबार में गए, तो जो उमवी था उसे कहा जी कुम मोहम्मदी हाजा, ये आया है तुम्हारा मोहम्मदी। तो उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस आदमी ने देखा और उनकी सोहबत में बैठा, वो बड़ी इज़्ज़त और शर्फ़ और ख़ुदा के कुर्ब की बात थी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा वक्त भी आएगा ज़िंदगी में कि उनकी सोहबत में बैठने की वजह से लोग ताने देंगे। उस दौर में भी ऐसे होता था। तो जिस शख्स को या जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से महरूम कर दिया हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अगर ये समझते हैं कि किताब व सुन्नत से बराह रास्त हिदायत हासिल करनी है तो कुरान की एक आयत को हल कर लें। हम 10 आयतें पढ़ देते हैं, उसका कोई जवाब ले आएँ। ये सारे बाबे थे ना। अल्लाह कहता है वला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, और 3 वो आदमी जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे। अब ये 3 आदमी कौन थे, तो फिर बाबे से मिलेगा बुखारी में, मुस्लिम में। ये तो सारे बाबे थे, छोड़ो इनको, तुम खुद बताओ 3 आदमी कौन थे। कोई और इल्म का सोर्स तलाश करें ना। तिरमिज़ी में आया हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे, ना कोई सफ़र था, ना बारिश हो रही थी, और 5 वक्त 5 नमाज़ों में आप घर के साथ मस्जिद नबविया नहीं तशरीफ़ लाए। ये तो सारे बाबे हैं, हल कर लो इसको भी। फिर हदीस का कहते हो तो फिर हदीस में तो ये भी आया है, और हदीस में तो ये भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा ऊँट या ऊँटनी की चर्बी को इस्तेमाल फरमाने की इजाज़त दे दी थी। इसको भी हल कर लो। खुदा ने अपनी क्या किताब में कहा कि अगर तुम कसम तोड़ोगे तो फिर तुम रोज़े रखोगे या फिर सदका करोगे। वो रोज़े कितने रखने हैं,
مسلسل رکھنے ہیں کہ الگ الگ کر کے رکھنے ہیں؟ ان بابوں کو نکال کے خود ہی اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ کتنے روزے رکھنے ہیں۔ یہ فقط چکمے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی باتیں۔ کوئی شخص خدا کی کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے قرن اور پہلے دور سے لے کے اب تک کے ان چیزوں کو نہ جانتا ہو۔ خدا کی کتاب نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آیت کو اجمال میں چھوڑ دیا، تفصیل بیان ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں، مائیں انہیں چاہیے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور تابعین کہتے تھے 2.5 سال تک۔ یہ 6 مہینے کا اضافہ نصف پہ انہوں نے کیا، کیسے کر لیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بڑا سنجیدہ اور ٹھوس علم حاصل کرنے سے آتی۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے، جو بھی بچے ان چیزوں کو سنتے ہیں، کہ آپ اپنے بزرگوں پہ اعتماد کو سیکھیے، ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کے بعد ساری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ اور آپ اس سے بھی سوچیے بیٹے کہ جو چیز بے برکتی ہو جاتی ہے وہ چلتی نہیں۔ بڑی واضح مثال اس کی دیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف اور عبد الملک کے دور میں حرمین شریفین ایک مدت تک ان کے تابع نہیں رہے۔ حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما 9 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ دارالخلافہ تھا۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے کیا کہنے، وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ کافر ان کی تقریریں سن کے دیوانے ہو جاتے۔ اور وہ چونکہ مخالف تھے شدید بنو امیہ کے، تو ہر سال عرفات کے خطبے میں 3 خطبے حج میں ہوتے ہیں، تینوں خطبوں میں وہ بہت مذمت کرتے تھے ان امویوں کی حکومت کو۔ تو لوگ جب جاتے تھے تو وہ ذہن لے کے جاتے تھے کہ اموی حکمران بہت ظالم ہیں۔ اس سے جگہ جگہ امویوں کے خلاف اجتماع ہوتے تھے، اکٹھ ہوتے تھے، جوڑ ہوتے تھے، حکومت کو بغاوت کا سامنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور بیت المقدس پر انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے۔ سونے کی دیواریں، چاندی کے نقش و نگار، دنیا کی بہترین پہاڑ کے پتھر، زبرجد اور کیا کیا اور ہیرے، اور اتنا خوبصورت اسے بنایا کہ کسی طرح لوگ ادھر جائیں، اور بیت اللہ کو چھوڑیں اور بیت المقدس آیا کر، اور بیت المقدس کے فضائل پہ احادیث سب کچھ کر گزرے۔ بیت اللہ اپنی اصل حالت میں اب تک قائم ہے، ادھر کوئی نہیں گیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ خدا نے کس کو برکتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے جتنی مصنوعی چیزیں ہیں نا اور گمراہی کی، یہ اپنے اپنے دور میں نئے چولے پہن کے آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بچنے کی بڑی آسان ترکیب ہے، بس اس پہ کام کر لیں، یہ چھوڑ دیں، بابے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ چند دن محنت کریں، جیسے 1 ہفتہ، جیسے 40 دن آپ محنت کریں، اور روزانہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ خود انسان بننا چاہتا ہوں اور تیری معرفت مطلوب ہے، اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی ہوتے ہیں جن کو تو حکم دیتا ہے علیہ السلام، باقی دنیا میں سب واسطے سے ہی آتے ہیں تیرے پاس، اور مجھے کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر ہدایت ہو، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بس چھوٹی سی بات، چھوٹی سی دعا، یہ 40 ایک دن کریں، پھر دیکھیں آپ کے جی میں کیا آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کدھر لے جاتا ہے۔
لیکن جہاں بھی جائیں اپنی عقل کو ساتھ لے کے جائیے گا، کتاب و سنت کی نصوص کو سامنے رکھیے گا کہ اس سے آدمی کسی صورت بری نہیں ہو سکتا۔ اور کتاب و سنت جو ہم تک پہنچی ہے یہ انہی بابوں کے ذریعے ہی پہنچی۔ اگر یہ ہٹا دیں تو پھر قرآن بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے خوارج نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا تو بڑی دلچسپ صورتحال کوفہ کی جامع مسجد میں پیش آئی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منادی کروائی کہ سب جمع ہو جاؤ جو مجھے کافر کہتے ہو۔ کوفہ کی جامع مسجد میں سارے آ گئے، 4-5 ہزار لوگ تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے تھے اس کو آگے پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مختلف لوگ کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا اونچی آواز سے گونج اٹھی مسجد کہ تم کافر ہو۔ ان کا کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے، خدا کی کتاب کہتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہرن کی کھال اور لمبے لمبے پتے اور چوڑے کاغذ ان پہ قرآن لکھا جاتا، منگایا اور اس پہ ہاتھ مارا اور کہا حدث الناس، قرآن بتا پھر میں کافر ہوں۔ سب چپ۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ قرآن بول، میں کافر ہوں۔ ایسے کرتے رہے حتیٰ کہ مجمع نے کہا حضرت قرآن نہیں بولتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اچھا تم کہتے تھے قرآن کہتا ہے میں کافر ہوں، تو میں نے کہا قرآن کو میں کہوں بول میں کافر ہوں؟ ان کا تم مجھے کافر کہتے ہو؟ یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا اور جو لوگ اس وقت موجود تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا اور اب تک وہ سارے کے سارے جنہوں نے وحی کی کیفیت اور نزول اور سب کچھ دیکھتا ہے، ان میں خدا کی قسم ایک بھی مجھے کافر نہیں کہتا۔ اور تم نہ اس وقت موجود تھے، نہ تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ تم نے اس ہستی کو دیکھا جس پہ نازل ہوتا، اور تم اٹھ کے مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب آئے تھے تو راستے میں نعرے لگاتے تھے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، علی کی بھی نہیں، معاویہ کی بھی نہیں، کسی کی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی مانیں ہی گئی نہیں۔ اور کہتے تھے روح الی الجنہ، چلو قرآن کی پیروی کر کے جنت پہنچیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو اور قرآن کی مانو۔ تو قرآن اور حدیث پڑھو گے کہاں سے یار؟ سمجھائے گا کون؟ وہ بھی تو کوئی آدمی ہوگا نا، تو 2 صدیوں بعد بابا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو محبت سے ایک مشورہ دیا ہے، آپ محنت کریں، خود محنت کریں۔ 40 ایک دن لگائیں نا، ایک چلا خود ہی 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں اس پہ بیس کرتی ہیں۔